بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے آپ کے انٹرویو کوچنگ کلاس میں مغل پیریڈ کو جاری رکھیں گے۔ مغل پیریڈ کا آغاز ہم نے پچھلے لیکچر میں کچھ پڑھا ہے، کچھ اس کو مزید آج اس کو ایکسپینڈ کریں گے۔ تو آغاز جیسا کہ آپ کو معلوم ہے 1526 کو ہندوستان یا برصغیر پاک و ہند میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کے بانی کا نام ظہیر الدین بابر تھا۔ آپ سے ظہیر الدین کے حوالے سے ایک ٹیکنیکل سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ بابر کے لفظی معنی کیا ہے؟ بابر ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی شیر کے ہیں۔ ترکی زبان میں شیر کو، لائن کو بابر کہا جاتا ہے۔ ظہیر الدین بابر نے 1526 اے ڈی کو سلاطین دہلی میں آخری سلطان، خلجیوں کے آخری سلطان سکندر لودھی کو شکست دی۔ سکندر کو شکست ہوئی اور ظہیر الدین بابر برسر اقتدار آیا۔ یہ نقطہ، یہ پوائنٹ برصغیر میں ٹرننگ پوائنٹ تھا منتقلی اقتدار کا۔ اس طرح اقتدار سلاطین دہلی کے ہاتھ سے نکل گیا اور برصغیر میں مغلوں نے اپنے قدم جمانا شروع کیے اور انہوں نے سب سے پہلے یہاں پر ایک ڈائنسٹی قائم کی، ایک اقتدار قائم کی جس کو مغل پیریڈ کہا جاتا ہے، جو 1526 کو شروع ہوا اور کرتے کرتے 1857 کو اختتام پذیر ہوا۔ ظہیر الدین بابر نے اس کا آغاز کیا 1530 کو۔ ظہیر الدین بابر فوت ہوا، ظہیر الدین بابر کی ڈیتھ ہوئی۔ ظہیر الدین بابر کو ایکسیس کس نے کیا؟ اس کا ولی عہد کون تھا؟ اس کا بیٹا ہمایون اس کا ولی عہد تھا۔ 1526 ابتدا ہے، 1530 ظہیر الدین بابر فوت ہوا اور اسی 1530 کو ہمایون برسر اقتدار آیا۔ ہمایون 1530 کو باقاعدہ طور پر انہوں نے ہندوستان میں اپنی حکومت سنبھالی۔ ہمایون کا اصل نام نصیر الدین تھا۔ نصیر الدین ہمایون کا اصل نام تھا۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ مغل مختلف ناموں سے برسر اقتدار آئے ہیں لیکن ان کے نام کچھ اور ہوتے ہیں۔ مثلا ظہیر الدین کا نام تاریخ میں بابر زیادہ لوگ جانتے ہیں لیکن اصل نام اس کا ظہیر الدین ہے۔ اسی طرح ہمایون کو ہمایون زیادہ جانتے ہیں لیکن اس کا اصل نام نصیر الدین ہے۔ اسی طرح زیادہ تر لوگ مغل اکبر کو، اکبر اعظم کو جانتے ہیں لیکن ان کا نام جلال الدین ہے۔ اس طرح سب کے نام کچھ اور تھے لیکن اپنے القابات کی وجہ سے، لقب کی وجہ سے زیادہ مشہور ہوئے۔ 1540 کو برصغیر کی تاریخ میں ایک اہم واقعہ ہوا۔ 1540 کو برصغیر کی تاریخ میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ مغلوں سے اقتدار چھین لیا گیا۔ شیر شاہ سوری نے 1540 کو ہمایون کو شکست دی اور مغل اقتدار سے علیحدہ ہوئے۔ یہاں پر سوریوں کی حکومت قائم ہوئی۔ کس کی قیادت میں؟ شیر شاہ سوری۔ یہ سوری پٹھان تھے، یہ افغانستان سے آئے تھے۔ افغانستان سے آ کر انہوں نے مغلوں کو شکست دی اور سوری ڈائنسٹی یا سوری سلطنت کی بنیاد رکھی شیر شاہ سوری نے۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے شیر شاہ سوری کا اصل نام کیا تھا؟ شیر شاہ سوری کا اصل نام فرید خان تھا۔ فرید خان کی قیادت میں افغانوں نے مغلوں کو شکست دی اور حکومت قائم ہوئی کس کی؟ سوریوں کی، سوری ڈائنسٹی۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے
1540 में कायम हुई और 1540 से 1555 तक कायम रही। सूरियों की हुकूमत 15 साल कायम रही। किसकी क़ियादत में? शेरशाह सूरी की क़ियादत में। हुमायूं को जब शिकस्त हुई तो हुमायूं दिल्ली से निकला और कहाँ आया? आपसे पूछा जा सकता है। जब वो दिल्ली से निकला तो फिर उन्होंने लाहौर का रुख किया, लाहौर आया। लाहौर में भी अपने कदम न जमा सका, उन्होंने फिर कहाँ का रुख किया? उन्होंने ईरान का रुख किया, उमरकोट के मकाम पर। ये एक अहम सवाल है। उमरकोट के मकाम पर क्या तारीखी वाक़या हुआ? जब वो लाहौर से ईरान जा रहा था तो उमरकोट के मकाम पर जो सिंध में वाक़या है, क्या अहम वाक़या हुआ? यहाँ पर उनको खुशखबरी दी गई उनके बेटे की विलादत, जिसका नाम उन्होंने जलालुद्दीन रखा, जो बाद में तारीख में अकबर के नाम से मशहूर हुआ। यानी आपने ये बताना है कि लाहौर से ईरान की तरफ सफ़र करते हुए सिंध के मकाम उमरकोट में हुमायूं को एक खुशखबरी मिली कि उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ है और वो बेटा हमीदा बेगम के बतन से पैदा हुआ। हमीदा बानो या हमीदा बेगम, अकबर की वालदा का नाम हमीदा बानो था या हमीदा बेगम है। इनके बतन से कब? 1542 को, 1540 को इनसे हुकूमत स्नैच हुई, हुकूमत इनके हाथ से चली गई। ये लाहौर आए, कुछ अरसा लाहौर में क़याम किया। 1542 को उमरकोट में जलालुद्दीन अकबर पैदा हुआ हमीदा बानो के बतन से। ये हुमायूं की बेगम है, अकबर जलालुद्दीन पैदा हुआ जो तारीख में अकबर के नाम से मशहूर हुआ। 1540 में, 1540 को इनसे हुकूमत चली गई, लेकिन 1555 को हुमायूं ने ईरान से वापसी पर हिंदुस्तान पर मुग़लों की क़ियादत में दोबारा हमला किया और ये हमला कामयाब हुआ। सूरियों से वापस हुकूमत छीन ली गई। आपने ये बताना है कि 1555 में 15 साल के वक्फे के बाद मुग़लों ने दोबारा बरसगीर में इक़्तिदार हासिल किया। किसकी क़ियादत में? हुमायूं की क़ियादत। हुकूमत हासिल करने के बाद हुमायूं कितने अरसे तक जिंदा रहा? हुमायूं हुकूमत हासिल करने के बाद कुछ महीने तक, 7 महीने तक ये मजीद जिंदा रहा और इसकी डेथ हुई। अच्छा, सवाल आपसे ये पूछा जाएगा इंटरव्यू में कि मुग़लों के एक अजीम बादशाह हुमायूं की डेथ किस तरह हुई? वो लाइब्रेरी में अपने कुतुबखाने में मुतालिया कर रहा था। मुतालिए के बाद सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उनका पाँव स्लिप हुआ, पाँव फिसल गया और ये 1555 को फोत हुआ। किस तरह? सीढ़ियों से स्लिप होकर जख्मी हुआ, इन जख्मों की ताब ना लाते हुए फोत हुआ और 1555 को इनकी डेथ हुई। और इनकी डेथ के बाद अकबर बरसर इख्तिदार आया। सूरी का अहद हमने पढ़ लिया है। सूरी का अहद 1540 से शुरू होकर 1555 पर ख़त्म हुआ। फरीद खान अलमारूफ शेरशाह सूरी की क़ियादत में आते हैं जलालुद्दीन अकबर की तरफ। इनका अहद तारीख़ बरसगीर का एक ज़री अहद है, बहुत बड़ी मुद्दत की हुकूमत है मुग़ल पीरियड। अकबर को पढ़ने से पहले आपसे सूरी अहद का एक अहम सवाल किया जा सकता है कि पंजाब में एक मशहूर किला रोहतास किसने तामीर करवाया? किला रोहतास ये सूरियों की हुकूमत का सबसे जो आज तक मौजूद है वो निशानी है। ये किला रोहतास किसने तामीर करवाया? फरीद खान अलमारूफ शेरशाह सूरी ने रोहतास का तारीखी किला तामीर करवाया जो आज तक पाकिस्तान में मौजूद है। कदीम नवादरात में इसको माना जाता है, इसको तस्लीम किया जाता है। आपने मुख्तसरन यह बताना है कि किला रोहतास
شیر شاہ سوری نے تعمیر کروایا، جو آج تک اس کے کھنڈرات موجود ہے اور اس کو باقاعدہ ایک قومی ورثہ قرار دیا گیا ہے، اس کو قومی ورثہ قرار دیا گیا ہے۔ جلال الدین اکبر کا عہد یہ تاریخ مغل یا مغلوں کی تاریخ کا طویل ترین دور حکومت ہے۔ اکبر کے حوالے سے کافی سوالات کیے جاتے ہیں۔ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اکبر کے جو مشیر تھے، جو مشیر خاص تھے، جو اس کے کیبنٹ کے ممبر تھے، جو ٹاپ ممبر تھے، جس سے وہ مشورہ کیا کرتا تھا، ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ ان کو نو رتن کہا جاتا تھا، نو رتن۔ جلال الدین اکبر کے حوالے سے دوسرا سوال آپ سے یہ کیا جا سکتا ہے کہ جلال الدین اکبر نے برصغیر میں ایک نیا دین ایجاد کیا، اس دین کا انہوں نے کیا نام رکھا؟ اس دین کا انہوں نے نام رکھا دین الہی۔ دین الہی سے کیا مراد ہے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اکبر نے دین الہی کیوں ایجاد کیا؟ اکبر نے دین الہی اس لیے ایجاد کیا، اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے، ہندوؤں اور دیگر اقلیتوں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے دین الہی ایجاد کیا۔ مشیروں سے مشورہ کرنے کے بعد اس کا نام دین الہی رکھا، یہ ایک نیا دین تھا۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے دین الہی کی وضاحت کرے، دین الہی کیا تھا؟ دین الہی یہ ہندو، سکھ اور یہاں پر دیگر اقلیتوں اور اسلام کی تعلیمات کا انہوں نے مغلوبہ بنا کر، ایک کمبینیشن بنا کر ایک نیا دین ایجاد کیا، اس کو دین الہی کا نام دیا جاتا ہے۔ اکبر کے حوالے سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ دین الہی کے حوالے سے برصغیر میں سب سے زیادہ مخالفت کس نے کی؟ اکبر کی دین الہی کے خلاف وہ مخالفت مجدد الف ثانی نے کی۔ اکبر نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے، ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے ایک نیا دین ایجاد کیا دین الہی کے نام سے۔ اس کی سب سے زیادہ مخالفت برصغیر کے ایک نامور عالم اور نامور اسکالر، اسلام کے ایک بڑے فرزند مجدد الف ثانی نے کی۔ مجدد الف ثانی سے چونکہ یہ اکبر کا عام اثر ہے، اس حوالے سے سوال ہو سکتا ہے انٹرویو میں کہ مجدد الف ثانی کا اصل نام کیا تھا؟ ان کا اصل نام شیخ احمد تھا، شیخ احمد۔ آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ مجدد الف ثانی برصغیر میں کہاں کے رہنے والے تھے؟ یہ سر ہند کے رہنے والے تھے، سر ہند۔ ہندوستان میں ایک مقام ہے سر ہند، اس لیے مجدد الف ثانی کو شیخ احمد سرہندی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کو شیخ احمد سرہندی کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اکبر کے دین الہی کے جواب میں شیخ احمد سرہندی نے کوششیں کی اور اکبر کو دلائل سے قائل کیا، لیکن اکبر نے شیخ مجدد الف ثانی کو قید کیا۔ ان کو گوالیار کے قلعے میں، گوالیار کی جیل میں ان کو قید کیا۔ آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ دیوبند کی صحبتیں برداشت کی کس جیل میں؟ گوالیار کے جیل میں۔ مجدد الف ثانی کے حوالے سے آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ ان کا اصل نام شیخ احمد ہے یا شیخ احمد سرہندی ہے؟ مجدد الف ثانی کیوں کہتے ہیں؟ مجدد کہتے ہیں دین کی احیا کرنے والا، احیا یا تجدید کرنے والا، دین کو واپس اپنی شکل میں لانے والا۔ مجدد کے نام کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے دین کو لوگ تبدیل کر لیں گے، میرے دین میں لوگ نئے نئی چیزیں ڈال دیں گے، اس میں بدعتیں پیدا ہو جائیں گی، جس طرح کے دین الہی اکبر نے ایجاد کیا۔ لیکن ہر 1000 سال بعد ایک مجدد آئے گا جو دین کو واپس اپنی اوریجنل شکل میں لے آئے گا، اس کو مجدد کہا جائے گا۔ تو اس لیے اس شخص کو دوسرے ہزاریے کا، پہلا ہزاریہ گزر چکا تھا، کب؟ 571 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، 571 سے لے کر 1000 تک پہلا ہزاریہ ہے، پھر 2000 تک یہ دوسرا ہزاریہ ہے، 2000 تک۔ اس لیے مجدد الف ثانی یعنی آپ کو دوسرے ہزاریہ کا، 1000 سے لے کر 2000 دوسرے ہزاریہ کا مجدد کہا جاتا ہے۔
मुजद्दद अल्फिसानी के हवाले से सवाल किया जाता है कि इनका सिलसिला नस्ब किस खलीफा से मिलता है, इस्लाम के किस सहाबी से, किस अजीम खलीफा से मिलता है। आप रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला नस्ब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मिलता है, ये आपने इंटरव्यू में बताना है। उसके अलावा जलालुद्दीन अकबर के हवाले से आपसे पूछा जाएगा कि जलालुद्दीन अकबर कब फोत हुआ। जलालुद्दीन अकबर 1605 को फोत हुआ। 1605 को ये फोत हुआ। कब, किस महीने में? अक्टूबर 1605 को फोत हुआ। जलालुद्दीन अकबर को कहाँ पर दफन किया गया? जलालुद्दीन अकबर को हिंदुस्तान में सिकंदरा के मकाम पर दफन किया गया। जलालुद्दीन अकबर को किसने सक्सेस किया? जलालुद्दीन अकबर के का वली अहद कौन था? इसके बाद बादशाह कौन बना? इसके बाद बादशाह जहांगीर बना। इसके बाद जलालुद्दीन अकबर को सक्सेस करने वाला उसका बेटा जहांगीर था, जिसका असल नाम नौरुद्दीन था। जहांगीर को अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। जाने से पहले आपको बताता चलूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड पर दिया हुआ आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हर नए आने वाले वीडियो से आप बर वक्त मुतला हो सके।